بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اس سے قبل آپ نے امریکی جیلوں میں مسلمان قیدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کے بارے میں سنا ہوگا، مگر جو کچھ اسرائیل کی جیلوں میں مسلمان قیدیوں اور خاص کر خواتین کے ساتھ ہوا، جسے جان کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ دوستو، اسرائیل کی جیلوں میں حصار نور اور تالمون یہ جو ظلم کی داستان رقم کی گئی ہے، اسے جاننے کے بعد آپ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کریں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ان درندوں کے مظالم سے ہر وقت محفوظ ہیں۔ دوستو، یہ کہانی فلسطین سے تعلق رکھنے والے معصوم بہنوں کی ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی یہودیوں کا غلیظ چہرہ بھی دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ شفاق اور بے رحم مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مرکز برائے ایران اسٹڈی سینٹر نے جانب سے ایک افسوسناک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق اسرائیلی فوج نے پچھلے سال جنوری میں 123 فلسطینی خواتین کو حراست میں لیا، جن میں کم عمر بچیاں بھی شامل تھیں۔ 20 سالہ فائدہ اور 17 سالہ برات کئی خواتین نابالغ بچیاں صہیونی قید میں ڈال دی گئی، جنہیں درندہ صفت یہودی وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ دوستو، صہیونی علاقاروں کی جانب سے خصوصاً فلسطینی نوجوان لڑکیوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا، جنہیں جیلوں میں بدترین جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان نوجوان لڑکیوں کی برہنہ تصویر ان کے گھر والوں کو ہر سال بھیجی جاتی ہے اور ان قیدیوں کے بدلے منہ مانگی قیمت غریب اور لاچار فلسطینی خاندانوں سے وصول کی جاتی ہے۔ جو خاندان ان قیدیوں کے بدلے بڑے بڑے رقم ادا کرتے ہیں، انہیں جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے، جو کہ ان کے ساتھ خاندان کو بلیک میل کر کے جاسوسی پہ آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ حماس کے خلاف مخبری کریں، ورنہ وہ تصویر انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں گے۔ دوستو، ان معصوم فلسطینی بچوں کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو مجاہدین کے خلاف یہودیوں کی جاسوسی کریں یا پھر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں، جو کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ایسے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی انتظامیہ اسی طرح ناجائز منافع بخش کاروبار کر رہی ہے۔ بعض خواتین کے اہل خانہ رقم ادا نہیں کر سکتے تو وہ برسوں تک جیلوں میں پڑی رہتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً ان کے نازیبہ تصویر ان کے گھر والوں کو موصول ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے سینکڑوں ایسی خواتین ہیں جن کو حماس سے تعلق کے صوبے میں گرفتار کیا گیا، حالانکہ یہ گھریلو خواتین ہیں اور بچیاں ہیں جن کے حماس سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ منافع بخش کاروبار جسے اپنی دفاع کا جامہ پہنا کر اسرائیل برسوں سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ دوستوں، جہاں اسرائیل جیلوں میں خواتینوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا جاتا ہے، جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد عام ہے، جو جیلوں میں تشدد کے علاوہ مسلمان خواتین کے لیے صنفی امتیاز نہ ہونا، ان باپردہ مسلم خواتین کو مرد قیدیوں کے ساتھ ایک ہی بیرک میں رکھا جاتا ہے، اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے کئی مظلوم خواتین نے جیل میں خودکشی کی، مگر اس صہیونی درندوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ دوستو، عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں میں فلسطینی خواتین کے ساتھ کیے جانے والے زیادتیوں اور مظالم پر ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس رپورٹ کے مطابق 1948 کے بعد اب تک اسرائیلی فلسطین تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان 6 عشروں کے تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو جیل میں بھجوایا گیا، جن میں 1,80,000 خواتین ہیں جنہیں جیل میں ایسے مظالم کا سامنا کرنا پڑا جسے بیان کرنا اور آپ لوگوں کو یہ سننا مناسب نہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اسرائیلی جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے ایسے چند واقعات منظر عام آ گئے ہیں کہ مثلاً خواتین کے ساتھ جنسی تشدد اور یا تفتیش دھونس کے ذریعے بلیک میلنگ اور تحقیقات کے دوران وحشیانہ تشدد عام روٹین کا حصہ ہے۔ دوستو، انسانی حقوق کی تنظیم کے ڈائریکٹر ریاض الاشتر بیت المقدس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جیل میں شہرون سے ایک شدت پسند یہودی مجرم نے فلسطینی اسیر عورت کا گلا گھونٹ کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ اب ذرا اندازہ کریں، اسرائیلی انتظامیہ جان بوجھ کر پاگل اور خطرناک مجرموں کو معصوم فلسطینی خواتین کے ساتھ ایک بیرک میں بند کر کے رکھتے ہیں، جہاں ہر منٹ اور ہر لمحہ ان کی عزتیں تار تار کی جاتی ہیں، اور یہ دیکھ کر ظالم صہیونی دل سوچ لمحہ کو لطف اٹھاتے ہیں۔ دوستو،
نیلسن منڈیلا ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے جب اسرائیلی جیلوں کا دورہ کیا تو انہوں نے اسرائیلی جیلوں میں قید عورتوں کی حالت کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں فلسطینی خواتینوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک اور ان پر ہونے والے ظلم ناقابل بیان ہیں۔ دوران تفتیش کے انہیں اذیت ناک سزائیں دی جاتی ہے، جس کی بدولت کئی خواتین تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، جو کہ اسرائیل کی طرف سے انہیں کسی قسم کا علاج کی سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ جیلوں میں قید فلسطینی نوجوان اور خواتین بھی جو شادی شدہ ہیں، مگر یہ شادی شدہ جوڑے الگ الگ بیرک میں رہتے ہیں جنہیں ملنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جاتی۔ دوستو، ان قیدیوں خواتینوں میں ایک خاتون سعدیہ العصری ہیں جو 4 بچوں کی ماں ہیں۔ کئی سال سے ان بچوں کو اس بنا پر اپنی ماں سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ اس فلسطینی خاتون کو اغوا کرنے کے بعد 1 ماہ تک زیر زمین عقور خانے کی انتہائی برے حالات میں رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 4 فلسطینی خواتین عائشہ، زینب، صوفیہ اور بسمہ جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، جو پچھلے 4 سال سے اس جہنم کی قید میں ہیں، جن کی دماغی توازن شدید ٹارچر کی وجہ سے جواب دے چکے ہیں۔ انہیں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ان کی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ جیل میں خود کو برہنہ کرتی ہیں، جبکہ یہودی فوج ان کے ساتھ سیلفی لے کر ان کی بے بسی کو انجوائے کرتے ہیں۔ دوستو، اس خواتین کی تفتیش کی ویڈیو بنا کر مختلف ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے، جہاں بے گناہ فلسطینی عورتوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نظر بند کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی نشے کی حالت میں رقص کرتے دکھائی دیے کہ شرمناک منظر مشرقی موسیقی کی دھن چلائی گئی۔ وہ ظلم کی داستانیں ہشارون اور تالمون جیسے بدنام جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھپی ہیں۔ ان سلاخوں کے پیچھے سے ایک فلسطینی خاتون بتلا رہی ہے کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے 7 ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور پھر ٹھنڈے اور ننگے فرش پر بٹھا دیا جاتا، راکی ٹاکی سے منہ پر مارا جاتا۔ اس کے بعد ان کے لباس کو اتار کر مارا جاتا۔ ہمیں مارنے کے بعد ٹارچر کرنے سے زیادہ تکلیف تب ہوتی جب یہ ظالم ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل کر ویڈیو بنا کر زور زور سے ہنستے ہیں۔ دوستوں، انسانی حقوق کے علمبردار تنظیموں پر ان مسلمان عورتوں کی آوازاری کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ فلسطینی مظلوم بہنیں کسی بھی انصاف حقوق کی تنظیموں کو نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہیں۔ دوستو، اب ذرا سوچو، پچھلے دنوں میں حماس نے جب اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا تو کتنے ہنسی خوشی ہاتھ ہلاتے مجاہدین کو گڈ بائے کہہ رہے تھے، جہاں ان قیدیوں نے بھی بات صاف اعتراف کیا کہ حماس نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، خاص کر خواتین کے ساتھ انتہائی نرم رویہ اختیار کیا ہے اور انہیں ہر قسم کی ضروریات فراہم کی گئی ہے، جبکہ حماس نے انسانیت کی مثال قائم کی۔ یہودی قیدی خواتین کو الگ رکھا، ان کی ڈیوٹی پر خواتین مقرر کی گئی، انہیں جیل میں قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ مہمانوں کی طرح رکھا گیا۔ اور دوسری طرف اسرائیل جیلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت